الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پر محمد وآل محمد. حضرت واسو حمد واسو اخلاص پڑھ کر مرحوم نقی انجم عابدی ابن سید وسیم حیدر عابدی کو اصال فرمائے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اور نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ امر یقینی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آ جائے گی. اگر جو ہے پروردگار یہ بتا دیتا تو پھر جو ہے عمل کا جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. معلوم ہو جاتا کہ 80 سال میں مرنا ہے، ابھی 30 سال کے ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر ابھی تو بہت وقت ہے. انسان یہ سوچتا عمل کا جذبہ کم ہوتا، لیکن جو ہے یہ کسی انسان کو معلوم نہیں ہے. یہ امر یقینی ہے اور یہ دنیا فانی ہے. یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے ہے. معصومین نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسان مکان کرائے پہ لیتا ہے اور چند روز رہتا ہے، یا جس طریقے سے پل ہوتا ہے، پل جو ہے گزرنے کے لیے ہے. اب کوئی یہ سوچ لے کہ پل ہی پہ رک جائے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، منظر ہے نا، پانی ہے، یہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے نا، وہ جو ہے گزرگاہ ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے وسیلے سے انسان کو آخرت کو سنوارنا ہے. یہ آخرت کے لیے یہ دنیا ذریعہ ہے کہ انسان اس دنیا میں میدان عمل میں آگے نکل جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ توبہ کا باب دروازہ جو ہے پروردگار نے کھلا رکھا ہے. یعنی جب بھی تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے سچے دل سے، تو پروردگار جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی لیے یہ ہے کہ کبھی جو ہے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم نے جو ہے بہت گناہ کیا ہے یا بہت بڑا گناہ کیا ہے لہذا اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جو ہے کفر ہے، کبھی یہ نہ سوچے. وہ جو ہے ارحم الراحمین ہے، پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر انسان جو ہے صدق کے دل سے توبہ کرے. روایت میں یہ ملتا ہے نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ کہا کہ پروردگار یہ بتا دے کہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے، ہمیں یہ بتا دے، ہمیں معلوم ہو جائے. وہ طور پہ جناب موسیٰ نے دعا کی، مناجات کی. اب جو ہے پروردگار کی طرف سے حکم ہو گیا کہ فلاں محلے میں اور گلی میں چلے جاؤ،
فلاں مکان ہے، جا کے اس سے ملو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں کہ پورے بستی میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے۔ تو اب گئے، جو پتہ ملا تھا اسی پہ جناب موسیٰ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ ہمارے دروازے پہ آئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ ملنے کے بعد واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے پھر اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ بتا دے کہ سب سے نیک بندہ کون ہے، تاکہ اس سے بھی مل لے۔ پھر یہ ہوا کہ فلاں جگہ فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہی پتہ تھا۔ ہو سکتا ہے جناب موسیٰ نے سوچا ہو کہ کوئی اور ہو، بھائی وہی ہوگا نکلے گا۔ پہنچ گئے، سب سے نیک بندہ کون، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، وہی سامنے، پوچھا گھر میں کوئی اور رہتا ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں رہتا ہے، پھر جو ہے ہم ہی تنہا رہتے ہیں۔ اب جو ہے جناب موسیٰ جب واپس آئے، کوہ طور پہ گئے، کہا پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ گنہگار کون ہے، تو تیرا حکم ہوا فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ محلے میں گئے، اور جب ہم نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ نیک اچھا بندہ کون ہے، تو یہ بھی جو ہے وہی نکلا، یعنی ایک دن یا چند لمحے میں برا بھی وہی نکلا۔ اچھا پروردگار آخر مسئلہ کیا ہے؟ قدرت کی آواز آئی موسیٰ، اس نے جو ہے سچے دل سے توبہ کیا کہ پروردگار ہم گنہگار ہیں۔ جب جناب موسیٰ ہمارے دروازے پہ آ گئے، ایک گنہگار کے دروازے پہ آ گئے، تو اب اگر ہم جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں، تو کہا موسیٰ اس نے جو ہے توبہ کیا گناہوں۔ پڑھیے صلوات۔ دیکھا چند لمحے میں جو ہے نا، دیکھیں آپ اس کا نفس جو ہے کیسا ہو گیا کہ سب سے زیادہ گنہگار وہی تھا، وہی گنہگار تھا، لیکن چند لمحے میں جب صدق دل سے توبہ کیا تو سب سے نیک وہی ہو گیا۔ تو معلوم نہیں، ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ ہم جو ہے یہ کہیں یہ بہت بڑا گنہگار ہے، ہم اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار سمجھے، اور معلوم یہ ہوا کہ اس نے توبہ اور استغفار کر دیا، پروردگار نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ نیک بن گیا۔ ہم جو ہے حسابی کتاب کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، ہوتا ہے نا، بہت جو ہے ہم پابند ہیں دین کے، ہم جو ہے اسی میں رہ جائیں اور دوسرے کے بارے میں جو ہے ہم سوچتے رہیں یہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ دیکھیں کب جو ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھیں جب اس در پہ آ جائے گا، تمام علماء نے بھی لکھا ہے، تمام علماء نے ایک دقیق واقعہ سنا دے آپ کو، تمام علماء نے لکھا ہے کہ ایک گنہگار تھا، اس کا نام تھا رسول ترک۔ قم میں گئے ہوں گے جو حضرات، تو زیارت بھی ہوگی ان کی، ہے نا، قم میں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، رسول ترک قم میں ہے، زیارت کی ہوگی بہرحال، اور کتابوں میں بھی ہے ان کا ذکر ہے رسول ترک کا۔ یہ جو ہے بہت گنہگار، بہت گنہگار، اور یہاں تک کہ مشہور ہو گیا تھا محلے میں کہ یہ جو ہے بہت گنہگار ہے، گنہگار ہے، نہ کرتا تھا جو بھی ہے نا، اپنا سمجھ لیے اپنے ذہن میں چوری یہ وہ سب اپنا گناہ کرتا۔ لیکن جو ہے جب مجلس ہوتی تھی، ایام اعضاء محرم آتا تھا، سب گناہ کو چھوڑ دیتا تھا اور مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا آگے۔ اب جو ہے جب آگے بیٹھ جاتا تھا تو بڑے ترچھی نظر سے لوگ دیکھتے تھے، دیکھو دیکھو یہ آ گیا ہے نا، یہ جو ہے گنہگار اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، دیکھو مجلس میں آ گیا، فرش اعضاء پہ آگے بیٹھا ہے۔ آپس میں جو ہے چیمی گوئیاں لوگ کرنے لگے۔ آخر میں لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جو ہے جو مجلس کراتے تھے
جو انجمن وغیرہ کے ہے نا صدر وغیرہ تھے، بہرحال ان سے کہا کہ دیکھیے یہ سال بھر گناہ کرتا ہے اور آ جاتا ہے مجلس میں، آنے کے بعد بیٹھ جا، منع کریے، یہ جو ہے نہ منع کیجیے۔ تو بہرحال کہا کہ وہ خود نہیں کہا، صدر جو تھا نا پڑھا لکھا متقی پرہیزگار ہے نا، متقی پرہیزگار تھا، تو اس نے خود نہیں کہا، کسی اور کے ذریعے کہلوا دیا، دوسرے نے کہہ دیا کہ دیکھو مجلس میں نہ آنا۔ تو بہرحال یہ جو ہے چلا گیا، دوسرے دن نظر نہیں آیا۔ تو بہرحال بعض علماء نے یہ لکھا کہ دوسرے دن ہے، بعض نے یہ لکھا کہ چند لمحے کے بعد اب جو ہے جس نے منع کروایا تھا وہ خود گیا اس کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، ترک رسول باہر نکلا، کہا خیریت، کہا سب ٹھیک ہے، مجلس میں آئیے۔ یہ تو چونکا کہ منع کرنے والے صاحب بھی یہی تھے، انہوں نے ہی منع کرایا تھا، اور آج جو ہے آ کر بلا رہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ آخر آپ کیوں کہہ رہے ہیں آنے کے لیے؟ کہا بات چھوڑو، سب پوچھو نہیں، چلو۔ کہا نہیں، جب تک آپ بتائیں گے نہیں تب تک ہم جائیں گے نہیں۔ تب جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھو جب ہم سو گئے ہم نے عالم خواب میں دیکھا کہ ہم کربلا پہنچے ہیں۔ اب جب کربلا پہنچے دیکھا ہم نے یہ سوچا کہ جائیں زری کے پاس امام حسین کی زیارت کریں۔ کہا کہ جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے کتا وہ حملہ کر رہا، آگے نہیں بڑھ رہا، بس جانے دو، چلو۔ کہا نہیں پورا بتائیے۔ کہا جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہے تم ہی تھے، یعنی تمہاری شبیہ تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا فوراً جو ہے رونے لگا، کہا کہ مولا نے ہماری دعا قبول کر لی۔ جب اس نے یہ کہا کہ مولا نے ہماری دعا سن لی، تب اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا، ہم سمجھے نہیں۔ کہا جب تم نے منع کر دیا تو ہم گھر پہ آئے، دروازہ بند کر لیا اور جو ہے رونے لگے، امام حسین سے یہ کہا کہ مولا ہم اگر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے فرش عزا پہ جائیں، عزادار اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں لوگ عزادار کہیں، کچھ نہیں تو مولا آپ جو ہے ہمیں اپنے در کا کتا بنا لیجئے۔ ہمت کر کے پڑھیے نا صلوات۔ تو کہا گھبرا نہیں نہ رہے ہیں، ہاں 15 منٹ ہوا، ابھی 15 منٹ اور پڑھیں گے، 20 منٹ یا 15 منٹ صلوات پڑھیں۔ تو کہا کہ ہماری دعا مولا نے سن لی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے جو ترک رسول ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، اور پھر ملتا یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اتنا متقی پرہیزگار، نماز شب کا پابند، یعنی تمام گناہوں کو ترک کر دیا۔ تو اب اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بارگاہ میں اگر ان کے در پہ آ کے صحت کے دل سے اہل بیت کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ امام جو ہے کتنی مہربان ہے۔ یہ تو انسان درک نہیں کر پاتا کہ ملے گا آپ کو یہ کہ جب نجف اشرف شیخ بہائی آیت اللہ شیخ بہائی جب باہر تعمیر کیا جانے لگا، تعمیر کروایا تو یہ ہوا کہ جب ایک دروازہ بننے لگا تو آیت اللہ شیخ بہائی نے ایک دعا کہہ لیجئے یا تعویذ لکھ کر دیا، جو بھی انجینئر مستری وغیرہ تھا اسے دیا۔ کہا کہ دیکھو جب دروازہ لگنے لگے، جب چوکھٹ لگانا تو اس کے نیچے جو ہے یہ جو لکھ کر دیا تھا تعویذ یا جو بھی کلمات، کہا اس کے نیچے
رکھ دینا چوکھٹ کے نیچے، اس کے اوپر جو ہے تعمیر کرنا۔ بہرحال چند روز کے بعد اب یہ وقت آ گیا کہ جب دروازہ ہے نا وہ باب لگا، تو جو وہ انجینئر جب گیا، جو بھی مزدور جو بھی رہا، جب شیخ بہائی سے ملنے گیا تو شیخ بہائی نے سوال کیا، کہا اچھا ہم نے جو دیا تھا، جو کلمات، جو دعا، جو تعویذ، تو اسے جو ہے چوکھٹ کے نیچے رکھ دیا؟ کہا واہ کیسی بات کر رہے ہیں، کل ہی تو آپ نے ایک آدمی کو بھیج کے منگوا لیا۔ اب جو ہے شیخ بہائی سمجھ گئے۔ دیکھیے روایت میں یہ مسلم ہے کہ امام جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہے نا، کہ امام اگر جو ہے کسی کے پاس آئے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم امام زمانہ ہے نا، نہیں، ایسا جو ہے مسلم ہے، غیبت کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے جو ہے یہ نہیں ہے، مسلم ہے، اس میں جو ہے کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے شیخ بہائی وہ سمجھ گئے کہ وہ جو ہے نا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ تھے، وہ جو لکھ کر دیا تھا، اس لیے کہ کوئی بھی اگر جو ہے نجاست کے عالم میں اگر جائے گا تو جنات اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، سمجھ گئے آپ؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں، ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ امام کے حرم کا احترام کا، دوسرے جو ہے ایسا ہوتا تو اس کی بھی آبرو جاتی ہے، اس کی بھی آبرو جاتی نا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا نا، تب آپ اندازہ لگائے ہے نا کہ کس طریقے سے امام جو ہے ہم پہ مہربان ہے۔ یہ تو مسلم ہے نا، اسی لیے سنتے ہیں نا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ایک دو حدیث میں اسی طرح ماتا مغفورہ، ماتا کامل ایمان، اور دیگر اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، ایک دو نہیں، اسی طریقے سے 10 ہے نا، 10 جو ہے حدیث ہے، سب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو شہید مرے گا، کامل ایمان پہ جائے گا نا، بخشا ہوا جائے گا۔ لیکن جھوٹی سے جھوٹی ایک حدیث بھی یہ نہیں آپ کو ملے گی کہ ان کی محبت میں مرے گا تو جنت میں جائے گا، سمجھے؟ ان کی محبت میں مرے گا تو نجات پائے گا، کہیں جھوٹی حدیث بھی آپ نے، اور سب تو حدیث بنا لیا نا، علی الباب علی کے معنی یہ ہے، پرنالہ بنا لیا، کھڑکی بنا لیا، دروازہ بنا لیا، سب بنا لیا، لیکن اس میں کہیں جھوٹی حدیث بھی نہیں پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ تو اب جو ہے انسان اگر صدق کے دل سے توبہ کرتا، آپ دیکھیں کس قدر جو ہے پروردگار ارحم الراحمین ہے۔ علامہ مجلسی وہ نقل کرتے ہیں، یہ شخص بہت عبادت گزار، یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ ہم خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر عبادت کریں، گھر پہ ہے تو تھوڑا سا مزاحم ہو جا رہا ہے مسئلہ، لہٰذا جو ہے ایک گوشے میں عبادت کریں گے، لہٰذا اطمینان سے عبادت کریں گے، لہٰذا جو ہے پہاڑی پہ جا کے ایک گوشے میں عبادت کرنے لگا، دن رات عبادت کر رہا۔ تو شیطان نے کہا اپنے شاگردوں کو بلا کر، شیطان جنسی اور شیطان انسی، یہ جو ہے بہت خطرناک شیطان ہے، جنی تو ہے، شیطان انسی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، مثلا جو ہے ایک لمحے میں بہکا دے گا، ایک لمحے میں ہے نا، مثلا جو ہے مثال دے رہے ہیں، مثلا آ رہے تھے آپ مسجد کہ چلے نماز پڑھنے، راستے میں مل گیا، کہا کہ چلو آؤ چائے پی لیتے ہیں، ایک لمحے میں جو ہے نا، تو بہرحال یہ پڑھیں گے تو پھر 9 بج جائے گا، سمجھے؟ تو مختصر یہ کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے بہکا دو، عبادت سے ہٹ جائے۔ سب جلسہ ہو رہا تھا، شیطان کا سب شاگرد، سب چیلا اس کے سب جمع تھے۔ اب کہنے لگا تو کسی نے کہا 1 منٹ میں ہم کام کر دیں گے آپ کا، کیسے؟
کہا کہ وہ کھانے پینے کے ذریعے؟ کہا نہیں، وہ جو ہے کھانے پینے سے وہ نہیں بیٹھے گا۔ کسی نے کہا کھڑا ہو گیا، کہا کہ ہم شہوت کے ذریعے ہم 1 منٹ میں، کہا کہ نہیں، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، سب آزما چکے۔ ایک کھڑا ہوا، کہا کہ ہم اسے عبادت کے ذریعے جو ہے بہکا دیں گے۔ کہا ہاں یہ جو ہے ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں کبھی کبھی جو ہے انسان جو ہے اسی طریقے سے کرتا ہے نا، اسی طریقے سے وہ جو ہے کرتا ہے۔ یا ہارون آپ دیکھ لیجئے، ہارون مامون کے زمانے میں دیکھ لیجئے کیا کیا کیا، مسجد بنوایا، اس طریقے سے مناظرہ کیا، خود جو ہے بیان کرنے لگا کہ علی میں یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ علی سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ 8ویں امام کی شہادت میں سیاہ پرچم وغیرہ لگا دیا کہ یہ نہ معلوم ہو، ہے نا، یہ ہو جائے کہ خود ہی سے ان کا انتقال ہو گیا، ولی عہدی دے دیا، قبول کریے، ہے نا، سب سیاست تھی نا، سب یہ چیزیں تھی، ہے نا، تاکہ جو ہے وہ جب بہرحال یہ سب تمام چیزیں جو ہے تھی اس حساب سے کرتا تھا اپنا بہرحال۔ لیکن اچھا بات آ گئی تو سن لیجئے، دقیق بات ہے۔ ہارون ہو، مامون ہو، ہے نا، یا فرعون ہو، ہے نا، جو بھی حاکم ہے سب برے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ برے جو ہے جو ارد گرد بیٹھتے ہیں، جو ذلیل دلال ہوتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ہے نا۔ 8ویں امام جا رہے تھے نماز کہا نا کہ نماز پڑھا دیجئے، امام نے کیا کہا؟ اسی طریقے سے جائیں گے جس طریقے سے ہمارے جج جاتے تھے۔ یہ نہیں کہا جس طریقے سے مولا نہیں جاتے تھے، کہا جس طریقے سے ہمارے جج جاتے تھے۔ اسے کہنا چاہیے تھا ارے جس طریقے سے آپ کے جج جاتے تھے اسی طریقے سے تو ہم بھی جاتے، لیکن یہ نہیں کہا، کہا اسی طریقے سے جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ وہی ارد گرد والے نے کہا، ہے نا، ارد گرد والے نے کہا اگر چلے گئے ہے تو پھر جو تمہارا مسئلہ خراب۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے نا، مروان تک یہ کبھی یاد دلائیے گا تو بتائیں گے کہ ارد گرد ہے نا بات جو ہے، بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی نا۔ وہ بتا رہے تھے، اس نے کہا کہ ہم عبادت کے ذریعے گمراہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم کر سکتے۔ اب یہ گیا اور جانے کے بعد یہ بھی نماز پڑھنے لگا، عبادت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ یہ جو عابد تھا کچھ پڑھنے کے بعد کچھ کھایا، پھر پانی پی رہا، لیکن وہ کچھ نہیں کھا پی رہا ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو عابد نے سوچا یہ تو ہم سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے، تو اس نے اشارہ کیا، روکا، کہا ایسا کرو کہ کچھ کھا لو۔ کہا نہیں، عبادت میں سسٹم نہیں ہے نا، خضو بر کچھ نہیں کھائیں گے، نماز پڑھ رہا۔ پھر کہا کچھ پانی وانی پی لو۔ کہا نہیں کچھ نہیں، صرف عبادت۔ اب اس نے عابد نے کہا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ بہت دیر تک عبادت کرنے کے بعد اب پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر جو ہے طاقت کہاں سے آئی؟ سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہم نے توبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ہمارے اندر جو ہے یہ طاقت آ گئی۔ تو کہا وہ کیسے، کون سا گناہ؟ کہا دیکھو فلاں جگہ جو ہے نا ایک خاتون ہے، اور جاؤ اور جو خواہشات نفس ہے تم گناہ کرو، اس کے بعد توبہ کرو، دیکھو تمہارے اندر بھی وہی طاقت، وہی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ کہا کہ لیکن ہمیں پتہ وغیرہ تو معلوم نہیں۔ کہا ہم سب پتہ ہوتا سب بتا دے رہے ہیں تمہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہمارے پاس کچھ پیسہ ویسا بھی نہیں۔ کہا پیسہ بھی دے رہے ہیں، لو 2 درہم لے کر جاؤ۔ اب جو ہے یہ پہاڑی سے اپنے حجرے سے اترا، اب اترنے کے بعد معلوم کرتے ہوئے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے دروازہ کھولا، جیسے اس کے چہرے کو دیکھا، ارے یہ تو مومن ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے۔ کہا ادھر کیسے چلے آئے؟ کہا کہ ہمیں جو ہے کچھ کام ہے۔ اس کے بعد اپنے خواہشات کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اتنی سال عبادت کی ہے، 40 سال تک عبادت کیا، چند لمحے میں جو ہے سب عبادت بیکار ہو جائے گا۔ کہا کچھ بھی ہو،
بہرحال یہ خواہش ہے. کہا کہ دیکھو اگر تم گناہ کر لو گے تو کیا تمہیں اتنی مہلت ملے گی کہ تم توبہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہو؟ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دیکھا کہ نہیں مان رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارا ہی نقصان ہے، لیکن دیکھو جا کر دیکھو وہ شخص ہے یا نہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ شیطانی ہے، جاؤ دیکھو وہاں ہے یا نہیں. اب جیسے ہی گیا تو کیا دیکھتا ہے، وہ غائب، مصلی وصلی لے کر نکل گیا. شیطان تھا نا غائب. اب جو ہے ادھر یہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، گڑگڑانے لگا. تو بہرحال اتفاق سے خدا کی طرف سے لکھا ہوا تھا موت، اسی وقت موت آ گئی، چند لمحے کے بعد انتقال ہو گیا. اب اس زمانے کے نبی کو حکم ہوا کہ جائیے، اور جانے کے بعد حکم دیجیے غسل دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھائیے. اب جو ہے اس دور کے جو نبی آئے اور معلوم کیا، عورتوں کو بلایا، تو سب نے یہ کہا کہ ارے یہ تو بہت گنہگار عورت تھی، بہت گنہگار تھی. بہرحال سب یہ کہہ رہے تھے، بڑے چھوٹے مرد زن سب کہہ رہے تھے بہت گنہگار عورت تھی. بہرحال غسل وغیرہ دے کر دفن کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے زمانے کے نبی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار تیرا حکم ہے تو خدا ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے تھے یہ جو ہے بہت بڑی گنہگار ہے. قدرت کی آواز آئی، ہاں دیکھو وہ گنہگار تھی. لیکن ادھر یہ شخص جو عابد تھا ادھر یہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس نے جو ہے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے. ادھر یہ عورت دعا کر رہی تھی پروردگار ہم نے تو اس کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے تو اسے بچا لیا، پروردگار تو ہماری بھی ہدایت کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو قدرت کی آواز آئی کہ اس نے جو ہے صدق کے دل سے توبہ کیا اور ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم معلوم یہ ہوا پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے توسل سے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا بھی قبول ہوگی. پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ کامل ایمان پہ جاتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. اور مولا علی نے یہ فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جب جاتا ہے تو ایک دو موقع پہ نہیں، 7 مرحلے کے 7 موقع پہ امام نے فرمایا کہ ہم آتے ہیں. تو انسان جو ہے اگر پورے وجود کے ساتھ قلب کے ساتھ جو ہے سنتے ہیں نا وہ واقعہ جناب عمار کا، کہ پتھر سونا ہو گیا، سنا ہے نا، آئے اور آنے کے بعد کہا غربت کا ذکر کیا تو کہا پتھر اٹھاؤ، اٹھایا تو کہا کہ اس میں اعظم پڑھ دو. سوال کیا کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ مولا نے کہا ہمارا نام ہے علی. کو یہاں کیا سونا ہو گیا، پھر ضرورت پر خرچ کیا، پھر سونا لے کر آئے اور پھر اس کے بعد کہا یہ جو سونا بچ گیا ہے ہم چاہتے پتھر ہو جائے، کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ امام کی اطاعت ہے، چاہتے تو وہی پڑھ کے پھر دم کرنے لگتے ہے نا، لیکن یہ ہے امام کی اطاعت. آنے کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں امام سے مولا کیسے جو ہے یہ اب سونا پتھر ہو جاتے؟ امام نے کیا کہا اس میں اعظم وہی ہمارا نام لو، اور کیا پھر جو ہے سونا پتھر ہو گیا. آپ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ آپ تعجب وجب نہ کیجیے گا، آپ بھی چاہیں گے تو پتھر سونا ہو جائے گا، لیکن عمار جیسا دل ہو، ان کے جیسا یقین ہو. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو
جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، شہید مرتا ہے کامل ایمان پہ مرتا ہے، بخشا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے جو مرہم ہے وہی واقعہ کربلا کہ جب انسان یاد کرتا ہے تو اپنے غم کو بھول جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نوجوان کی مجلس ہے، نوجوان 30 31 32 یا 33واں سال ہوا نوجوان جو کہ ہر دینی معاملات میں بے پناہ خدمت کرنے والا جو ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھو ہر وقت جو ہے آمادہ رہنا، آنا ہے تو خالی ہاتھ، لیکن صرف جو ہے اعمار اور اہل بیت کی محبت لے کر۔ تو عزیزان محترم، جب ہم واقع کربلا کو یاد کرتے ہیں تو اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وقت بھی آیا کہ جب سب شہید ہو گئے، امام حسین اب تنہا ہے۔ امام حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بہن زینب میرا پرانا لباس دے دو۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین جانے لگے تو کچھ کلمات پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ آخری جدائی ہے، بھائی بہن کی آخری جدائی، اور کس قدر جو ہے شہزادی زینب اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے دیکھا کہ شہزادی زینب رو رہی ہے، تو جناب فضہ نے یہ سوچا، شہزادی کی شہادت کے بعد یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ دلاسا دیا لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے تھے، پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ باپ کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ آخر میں جناب فضہ نے جب سینے سے لگانے کے بعد سوال کیا شہزادی سے کہ رونے کا سبب کیا ہے، تو شہزادی نے کہا کہ 3 دن ہو گیا بھائی کی زیارت نہیں ہوئی، بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچیے کیسا منظر تھا کہ جب امام حسین شہزادی سے کہہ رہے ہمارا پرانا لباس دے دو، شہزادی جو ہے لباس دیتی، امام حسین سے بے تن کرتے ہیں، خیمے سے باہر نکلے، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے آواز دیتے ہیں این حبیب، این زہیر، این قاسم، حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، آج حسین تنہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے سے باہر نکلی، کہا بھیا آج بہن آپ کو گھوڑے پہ سوار کرے گی۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب نے سوار کیا۔ اب جو امام حسین میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ امام حسین نے حملہ کیا، کوئی میمنہ پہ ٹوٹے، میسرہ پہ ٹوٹے۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم حسین کو مجبور نہ سمجھنا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، حسین علی اکبر کا آواز تھا، تلوار روک لو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، جوان بیٹے کے پاس آئے، اے میرے لال گواہ رہنا۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، شہزادی ایک بلندی پہ آئیں، کیا منظر دیکھا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ چند کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں، لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی نے دیکھا، تعجب سے کہا ارے حل انت اخی، ارے تو ہی میرا بھائی ہے، ارے بھیا حسین۔ شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے پیاسا
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کے جان نکیسہ کو مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے خانوادے کو دوست احباب کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل کامل عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان ہے امام جواد علیہ السلام کے نالے پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اب ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ دو، مرحوم نقیب حیدر عابدی ابن وسیم حیدر عابدی کے روح کو انصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ ماتم حسین حسین شے کا ماتم ہے باپا، 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 شے کا ماتم شے کا ماتم شے کا ماتم فاطمہ دیں گی جزا، شے کا ماتم ہے باپا، شے کا ماتم ہے باپا، شے کا ماتم ہے باپا، میرے نوجوان اکبر، 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 ڈھونڈتی ہے راتوں میں تجھ کو تیری ماں اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، ڈھونڈتی ہے راتوں میں تجھ کو تیری ماں اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، بعد قتل شاہدی کوئی بھی نہیں باقی، بعد قتل شاہدی کوئی بھی نہیں باقی، بعد قتل شاہدی کوئی بھی نہیں باقی، بعد قتل شاہدی
کوئی بھی نہیں، دشمنوں نے گھیرا ہے، جاؤں اب کہاں اکبر، میرے نوجوان میرے نوجوان میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان دور سے صدا دے دو، کب سے میں تڑپتی ہوں، دور سے صدا دے دو، کب سے میں تڑپتی ہوں، ہائے دور سے صدا دے دو، کب سے میں تڑپتی ہوں، دور سے صدا دے دو، کب سے میں تڑپتی ہوں، گونجتی ہے کانوں میں اب تیری اذان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، جب مدینے جاؤں گی پوچھے گی تمہیں صغرا، جب مدینے جاؤں گی پوچھے گی تمہیں صغرا، ہائے جب مدینے جاؤں گی پوچھے گی تمہیں صغرا، جب مدینے جاؤں گی پوچھے گی تمہیں صغرا، کس طرح سناؤں گی غم کی داستان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، اس بھری جوانی میں کون مر گیا فرحت، 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 رن سے یہ صدا آئی شیخ کا تھا جوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، میرے نوجوان اکبر، سے آؤ سے آؤ سے آؤ سے آؤ سے آؤ، السلام علیکم یا عبد الارواح الذی حل بفنائک لکنی، سلام اللہ عبد ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا من يطوفى الفقراء، السلام عليك يا شمس الشمس، السلام عليك يا نيس النكوت، السلام عليكم المدفون بأرض، السلام عليك يا شيخ الزوار في والجزاء سلطان بالعسل علي بن منصر رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خاتم البرهان، السلام عليك يا امام الانسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللہ